ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है, क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं। क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये बरकत इतनी ज्यादा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूरे साल के दिनों में से सबसे ज्यादा अफसल तरीन दिन ये ज़िलहज के पहले 10 दिन हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सी खवातीन का ये सवाल था कि ज़िलहज के पहले 10 दिन में वो लोग जिन्होंने कुर्बानी देनी है, क्योंकि वो बाल और नाखून नहीं काटते, तो क्या अगर किसी मजबूरी की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, जैसे खवातीन के बास दफा होता है अपर लिप पे ज्यादा बाल आ जाते हैं या चिन पे ज्यादा बाल होते हैं, तो क्या वो अपने चेहरे से बाल उखाड़ सकती हैं, निकाल सकती हैं, थ्रेडिंग करा सकती हैं, वैक्सिंग करा सकती हैं? तो इसके बारे में क्या हुक्म है कि क्या ऐसा तो नहीं इसका कोई कफारा होगा, या फिर क्या हमारी कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी? अब देखिए कि ये अमल जो है, बाल ना कटवाना और नाखून ना काटना, ये मुस्तहब अमल है। मुस्तहब उसको कहते हैं कि अगर आप करते हैं तो आपको सवाब है, और अगर आप नहीं करते तो गुनाह नहीं है, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये अमल जो है, ये जो हज करने गए हैं उनके साथ मुशाबहत करता है, इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इन दिनों में बाल नहीं काटें और नाखून भी ना काटें। अगर ऐसा हो जाता है कि किसी बीमारी की वजह से आपके बाल जो हैं वो 4-5 दिन के अंदर इतने विजिबल हो जाते हैं कि वो अच्छे नहीं लगते, और आप उनको रिमूव कर लेते हैं, तो आपको गुनाह नहीं है और इसका कोई कफारा भी नहीं। ज़िलहज के रोजे के बारे में आप पूछ रहे हैं। बिल्कुल, आपने रखने हैं तो देखिए, आप पूरे रोजे रखें, बहुत सवाब है। पूरे 9 रोजे रख लें, नहीं रख सकते, जितने रोजे भी रख सकते हैं आप रख लें, लेकिन एटलीस्ट ये कोशिश करें कि 9 ज़िलहज का रोजा, जो अरफा का दिन का रोजा है, वो जरूर रखें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? मुस्लिम की हदीस है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो अरफा के दिन का रोजा रखता है ना, एक पिछले साल मतलब गुज़श्ता साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाएगा, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको माफ कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप जरूर कोशिश करें, एक रोजा तो रख ही सकते हैं ना। अब सबसे पहले हम हदीस से शुरू करते हैं, बहुत ही प्यारी हदीस, क्योंकि यूजुअली होता है कि हम छोटी छोटी चीजों को इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे बहुत प्यारी हदीस लगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाई के बारे में, अच्छा अब ये वो जमाई नहीं है जो बेटी का खामंद होता है तो हमारा जमाई होता है, ये वो है जो हम यौन करते हैं ना, जैसे आ करते हैं, वो यौन के बारे में है। कि बुखारी की हदीस है 6226 के अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम में से किसी को नमाज के दौरान में जमाई आए तो जिस कदर हो सके उसको रोके। देखिए इसमें जोर कितना है, मैं इसीलिए आपके साथ शेयर करना चाह रही थी कि यूजुअली ये होता है कि ठीक है ये ऐसी बात है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस कदर हो सके वो इसको रोके, और हा जैसे कहते हैं ना, आ करके साथ वालों को आवाज भी आ रही होती है, तो वो बिल्कुल ना करे। ये महज शैतान की तरफ से है, और जिस वक्त इंसान ऐसी हालत में होता है तो शैतान उस पे हंसता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको जमाई रोकने के, यूजुअली होता है फजर में जब हम उठते हैं तो पूरे फ्रेश नहीं होते, तो उस वक्त ऐसी हालत होती है, या फिर इशा में कभी हम लेट हो जाते हैं। अब कभी अब बच्चों को ये बात बताओ ना तो बच्चे, मॉम इट्स जस्ट ऑक्सीजन की कमी होती है, पानी पीने से ठीक हो जाती है। आई सेड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें तो आपको नहीं यकीन आएगा, आपको कोई डॉक्टर बता दे या मेडिकल साइंस में कुछ बता दे आपको यकीन आ जाता है। ऐसे ठीक है, मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है तो वो फिर हाँ ठीक है। तो यूजुअली बच्चों को जब आप ऐसी बात बताते हैं ना तो फिर ऐसे आंसर आपको मिलेंगे। तो अब मैं आपको यहाँ पे 3 तरीके बताती हूँ कि अगर कभी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि पूरी ताकत के साथ उसको रोकना है अगर आती है, क्योंकि ये शैतान हंसता है। अब क्या है कि नंबर 1 ये कि अगर आप, ये हदीस का हिस्सा नहीं है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल चीज बता रही हूँ कि अगर आपको जमाई आती है तो आप अपना नीचे वाले लिप पे ना अपने दांतों के साथ आप उसको दबाएंगे, जैसे वैसे करते हैं ना थोड़े जोर से, तो उससे भी जमाई रुक जाती है। नंबर 2 ये कि आप नाक के साथ ना आप जैसे सांस लेते हैं बाहर की तरफ, जोर से जरा सांस लेंगे तो उससे भी रुक जाती है। लेकिन अगर फिर भी नहीं आपकी रुकती है या आपकी मुश्किल होती है
تو پھر بایاں ہاتھ دیکھیے، کیونکہ آپ سامنے کیمرے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یوزلی ریورس نظر آتا ہے. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں جی آپ بایاں ہاتھ سے قرآن پہ کیوں ہاتھ رکھ رہی ہیں، یہ وہ. تو یہ میرا دایاں ہاتھ ہے اور یہ میرا بایاں ہاتھ ہے. تو بایاں ہاتھ کی جو فنگرز ہے نا، اس کی بیک سے آپ ایسے کر کے آپ پھر تیسرا یہ ہے کہ پھر آپ اس کو روکتے ہیں، اور پھر ہاں مطلب اتنی زور سے نہیں. آپ کئی دفعہ ہوتا ہے نا، اسپیشلی جب آپ کیونکہ عورتیں یوزلی ہم اسی وقت جاتے ہیں، رمضان میں جاتے ہیں تراویح پہ، آدمی تو یوزلی جاتے ہی ہیں مسجد میں. تو اس وقت آپ کو اکثر ساتھ تیسری لائن میں کوئی ہو تو ادھر سے بھی آواز آ رہی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ 3 طریقے ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی. بہت پیاری حدیث مجھے لگی. اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ یہ والی ڈرنے والی حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان سے فرمایا کہ تنہائی میں جو ہم گناہ کرتے ہیں نا، کہ یوزلی کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں جب ہم فالو کرنا شروع ہوتے ہیں اسلام کو، لوگ ہماری رسپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، گھر والے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے ہیں، اور ہم ان کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز کرتے ہوئے تھوڑا سا گھبراتے ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کہیں گے کہ میں یہ کام کر رہی ہوں. اور آپ اس کی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتی ہوں کہ فار ایگزامپل آپ اکیلے میں، یہ کیونکہ اکیلے میں تنہائی میں برے کام کرنے کے بارے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنہائی میں جب ہم جو گناہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے، کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ ایگزامپل آج کل کی سب سے آسان والی کہ فار ایگزامپل ٹک ٹاک ہے. اب ٹک ٹاک پہ تو یوں انگلیاں جاتی ہیں نا، یہ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، آگے کیا ہے. تو اکیلے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیکھنا شروع ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کو ایسا دیکھنے کو چیز ملتی ہے جو آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے، تو آپ پھر وہ دیکھنے ہی شروع ہو جاتے ہیں. پھر آپ اگلی گھنٹوں آپ لگا دیتے ہیں. گھنٹوں کیا، یہ تو 1 سیکنڈ کی بھی بات ہے. تو اب وہ ذہن میں بات رکھے. اس میں ٹک ٹاک ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہی ہوں میں، کوئی بھی میڈیم پہ یا کوئی بھی، وہ تو یہاں پہ تو بڑی بڑی باتیں بھی آ جاتی ہیں نا. سو میں سب سے چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دے رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ذروں کی مانند اڑا دیں گے. تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ذروں کے برابر ان کو مانند اڑا دیں گے. سبحان رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے لوگ ہوں گے؟ آپ ہمیں ذرا کھل کے بتائیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں لا علمی اور جہالت کی وجہ سے ہم بھی ویسے ہی کام کر رہے ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو وہ تمہارے بھائیوں میں سے ہوں گے، مطلب مسلمانوں میں سے ہوں گے، اور تمہارے ہی قوم میں، تمہارے ہی جیسے لوگوں میں ہوں گے. وہ بھی راتوں کو اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح سے تم عبادت کرتے ہو. مطلب تہجد کی بات ہو رہی ہے، راتوں کی عبادت، مطلب ایسے بھی کریں گے. لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے. اللہ اکبر. تو اب دیکھیے، فحاشی، بے حیائی پھیلانا، بے حیائی کی چیزیں دیکھنا، یہ ساری انہی چیزوں میں آتی ہیں. تو ہمیں بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم اکیلے میں کیا کہتے ہیں. اسی لیے ہم اکثر میں یہ بھی بات کرتی ہوں کہ جس وقت ہمیں یہ ایک چیز آ جاتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ از واچنگ می، اللہ از واچنگ می، تو انسان بڑی چیزوں سے بچ جاتا ہے. یہ اگر دیکھیں ہم انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو فوراً اپنے آپ کو نا یہ ریمائنڈ کروائیں. جیسے میرے پاس چھوٹی بیبی ہے جو سمر، تو میں نے اس کو یہ کہا، میں نے کہا بچہ آپ رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ وہ دعائیں جو بھی اپنی پڑھتی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ انگلش میں، کیونکہ وہ اس کو سمجھ اسی طرح سے آتی ہے، ابھی عربی کی باقی پڑھتی ہے، تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ از واچنگ می. آپ نے یہ 10 ٹائمز کہنا، پھر آپ نے سونا. حالانکہ کوئی دعا نہیں، کوئی کچھ نہیں، ایسے جسٹ ٹو اس کو یہ آئیڈیا دینے کے لیے کہ اللہ از واچنگ می. تو وہ ایوری ٹائم مجھے کہتی ہے دادی میں نے 10 ٹائمز پڑھا تھا اللہ از واچنگ می. تو اس کو میں کہتی ہوں دیکھو، سی اللہ از واچنگ یو ایوری ویئر. تو بچوں کو شروع سے تھوڑا تھوڑا، کیونکہ یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو نہیں کہی تھی، اس وقت ہمیں خود اتنا پتہ نہیں ہوتا. تو اب جو اگلی نسلیں ہیں، جو آپ میں سے نانیاں ہیں، دادیاں ہیں، کسی بھی لیول پہ جیسے بڑے ہو جاتے ہیں چھوٹے، تو ہم ان کی تربیت میں ہیلپ کر سکتے ہیں الحمدللہ. تو اس طرح یہ جس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی، یہ چھوٹی سی بات. تو انشاءاللہ آتے ہیں ہم اپنے ریگولر کلاس کی طرف. ہم کر رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80.
ہم لاسٹ کلاس سے ہم کافی سورۃ ال انعام کا تھوڑا سا پھر بتا دوں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے بھی کہ سورۃ ال انعام مکی دور کی آخری دور کی آیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ایک ہی وقت میں، اتنی بڑی سورہ ہے یہ پوری ایک ہی وقت میں نازل ہوئی تھی، تو اس کا جو خاص ٹاپک ہے وہ توحید پہ ہے، اللہ کو ایک مانو، اور شرک کا، کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہاں پہ وہ سارے شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس پوری سورہ کا جو ٹاپک آپ کو نظر آئے گا وہ شرک پہ اور توحید پہ بات ہوگی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے پہ، ان آخرت کا ڈر کہ آخرت میں تمہیں جواب دینا ہوگا جو کچھ تم اس دنیا میں کر کے آئے ہو۔ اب ہم لاسٹ ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے تھے نا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے انہوں نے کس مشکلوں سے گزرے تھے جب وہ شام کی طرف گئے ہیں، تو پہلے تو ان کے وہ واسطہ پڑا تھا کہ جہاں پہ وہ رہتے تھے 16 سال کا لڑکا، کوئی ارد گرد کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو توحید پہ ہے، تو وہاں پہ جب انہوں نے بتوں کا وہ توڑا تھا، میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم پوری سٹوری سنائی تھی، وہاں سے پھر یہ شام چلے جاتے ہیں، پھر ایک اور ان کے پاس امتحان آتا ہے کہ وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہیں لوگ، اب وہاں پہ وہ توحید کا سبق دینا شروع کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کو ایک مانو، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اب سورج چاند ستاروں کی پوجا وہ کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ان کی گردش جو ہے نا وہ ہمیں مار پڑے گی، اگر یہ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری زندگی پہ اس کا اثر پڑے گا، جو بچہ جو ہے وہ چاند کی یا ستارے کی اس گردش کے دوران میں پیدا ہوا تو اس کی زندگی ایسے گزرے گی، اگر یہ ستارے یا چاند یا سورج ہم سے ناراض ہو گئے تو ہماری زندگیوں پہ اس کا اثر ہوگا۔ تو آپ سوچیے اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ ایک سینیریو آتا ہے جو ہمیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس طرح سے انہوں نے ان کو تبلیغ کیا، ان کو دعوت دی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اور کس طرح سے وہ قوم ان کے ساتھ جھگڑی۔ اب یہ تو اس زمانے کی بات ہے نا، آپ آج کے زمانے میں دیکھیے کہ ہم تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے نا، الحمدللہ ہم چاند سورج ستاروں کو بھی نہیں مانتے، رائٹ؟ تو پھر ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا سٹار کون سا ہے، دیکھو تمہارا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، جب ہم اخبار کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، پھر مجھے اب بھی کا نہیں پتا، مجھے اپنے کالج کے زمانے کا پتا ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے جب درخت کے نیچے جب تھوڑا سا وقفہ ہوتا تھا بیٹھ کے ہم یہی دیکھ رہے ہوتے تھے، اچھا تم بتاؤ کہ تمہارا سٹار کیا ہے، تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا، ہمیں عقل ہی کوئی نہیں تھی، پتہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تھوڑی پتا تھا کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں کہ ہم کیا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارا سٹار یہ ہے نا، آج تمہارا یہ ہفتہ جو ہے نا، تم بی ویری کیئرفل، کیونکہ تمہارا یہ دکھایا ہوا کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے۔ اچھا تمہاری منگنی جس لڑکے سے ہو رہی ہے اس کا سٹار کون سا، تمہارا اور اس کا سٹار جو ہے نا آپس میں دے آر ناٹ فرینڈس ود ایچ ادر، او واو یہ تو تمہارا سٹار اس کے ساتھ بہت ملتا ہے۔ ہم بالکل دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد کریں کہ وہ زمانہ آئے گا جب لوگ نام بدل بدل کر حرام کو حلال کر لیں گے، ہم بالکل وہی کر رہے ہیں، آپ کبھی غور کریں اس بات پہ، اور دیکھیں ٹی وی پہ آپ دیکھیں اتنے بڑے بڑے شوز آ جاتے ہیں اور وہاں پہ ہم لوگ کالز کرتے ہیں کہ اچھا آپ اپنا نام بتائیں، آپ اپنا وقت بتائیں کہ آپ کون سے وقت میں پیدا ہوئے، اور اس وقت میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ پہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے شرک۔ ہم مانیں گے نہیں، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں ہم نہیں ایسے کر رہے ہیں، ہمارا یہ مطلب نہیں ہے، تو یہ سارا کچھ پھر کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مکہ میں تھے جب، تو وہاں پہ شرک کیسے آیا؟ کیونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری پڑھ رہے تھے کہ پھر وہاں پہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو ساتھ لے کے آتے ہیں، جب ان کو وہ ایز اے لانڈی بی بی سارہ کو وہ دیتے ہیں، پھر وہ واپس فلسطین میں آتے ہیں، وہاں پہ پھر بی بی سارہ جو ہے وہ ان کی شادی جو ہے وہ جب وہ بہت بوڑھی ہو جاتی ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اب میرا تو بچہ نہیں پیدا ہو رہا تو چلو میں ان کو بی بی جو ہاجرہ ان کی شادی ان سے کر دیتی ہوں ابراہیم علیہ السلام سے، تو ان کا نکاح ان سے کر دیتی ہوں، خود کرواتی ہیں نکاح، لیکن پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا، اور وہ بھی قرآن پاک میں آ گیا کہ پھر وہ ان کو یہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو لے کے تم اس گھر سے چلے جاؤ۔ میں پتہ ہے وہاں پہ کیا سوچ رہی تھی، دیکھیں اس زمانے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہم بات کر رہے ہیں نا، تو بی بی سارہ اس زمانے میں بھی جب ان کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے دوسری بیوی میں سے تو جیلسی آ جاتی ہے،
उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो उनको कहते हैं कि इनको लेके तुम यहाँ से चले जाओ किसी और जगह पे, मेरे सामने तुम इनको ना रखो। तो देखिए आज कितने आराम से ना, कई दफा हम इतने बड़े बड़े आलिम दीन को भी इस बात कहते हुए सुनते हैं कि नहीं जी ये तो सुन्नत है, तो आप करो शादियां, तो ये करो। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। कुरान की हर आयत में जो भी है उसके पीछे क्या हिकमत है, वो इंशाल्लाह जहां पे बात आएगी मैं वहां पे आपको डिटेल में उसके बारे में बताऊंगी। और जहां पे आ गई थी सूरह बकरा में, वहां के लेक्चर अगर आप सुनेंगे तो मैंने बहुत डिटेल में उस पर भी बात की। सूरत निसा में भी मैंने इसके बारे में बात की थी। लेकिन यहाँ पे मेरा सिर्फ ये बताने का मकसद ये था कि बीबी सारा उस जमाने में भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जो समझ आती है जब हम थोड़ी और डेप्थ में जाके देखते हैं कि ये तो नेचर, क्यों हम ऐसे कहते हैं कि नहीं जी आप लोगों को परेशान नहीं होना अगर इस टॉपिक को बात ही नहीं करते। अभी इसका मौका नहीं है, मैं सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट देना चाह रही थी। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन आ गई तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हुक्म आ गया कि बीबी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके तुम मक्का में छोड़ो। मक्का में ना इंसान, ना वो कहते ना बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं था। पानी नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, बिल्कुल रेत और मैदान ऐसा कि पहाड़ बड़े बड़े। वहां पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है वो अब हजरत इस्माइल और उनको जाके छोड़ के आते हैं। और बीबी हाजरा जो है ना उनके पीछे भागती हैं जब वो जा रहे होते हैं। उनको कहती है आप हमें कहाँ छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ पे तो कोई मतलब कोई चीज ही नहीं है, और पानी का मशकीजा और कुछ खजूरों के सिवा कुछ नहीं है। अब वो पीछे भागती हैं तो बाद में वो आगे से अभी जवाब नहीं दे रहे हैं। राइट, तो वो कहती हैं कि क्या ये आपके अल्लाह का हुक्म है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपना सर हिलाते हैं कि हाँ ये अल्लाह का हुक्म है। तो आप उनका मुकाम देखें, कैसी बीवियां। आज तो हम तर 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 आगे से जवाब देना शुरू हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। आप देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर आपके रब का हुक्म है ना तो आपका रब हमें कभी जाया नहीं करेगा। और वो पीछे मुड़ जाती हैं और जाके जितने दिन भी वो पानी और खजूरें थी वो उससे गुजारा होता है। जैसे पानी खत्म होना शुरू हो जाता है, बच्चा रोना शुरू हो जाता है, फिर वो माँ तड़पती है, फिर वो जो सफा मरवा के गिर चक्कर लगाती हैं, तो फिर फरिश्ता जो है वो पर मारता है, तो फिर वो पानी का चश्मा निकलता है जिसको हम आबे ज़मज़म कहते हैं। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का ये कितना बड़ा इम्तिहान था ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक, ये एक औरत का चलना था, भागना था, तड़पना था। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रहती दुनिया तक पूरी दुनिया के बच्चों, औरतों, बूढ़ों, आदमियों को उनके कदमों पे चला दिया कि आप चलो ये उनकी सुन्नत है। अल्लाह अकबर। तो वहां से ये इम्तिहान में पूरी उतरती हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां पे अब पानी निकल आता है, वो पानी पीती हैं और बच्चों को भी पानी पिलाती हैं। तो एक कबीला वहां से गुजरता है, वो शाम की तरफ जा रहा होता है तिजारत करने के लिए। अब वो जब वो बीच में से गुजरता है तो वो रास्ते में देखता है कि कुछ परिंदे उसको नजर आते हैं। वो परिंदे देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये कोई पानी की जगह पास है, ताकि क्योंकि हमें परिंदे नजर आए। तो वो कुछ कबीले के लोगों को भेजते हैं कि जाके पता करो। तो वो देखते हैं वहां पे आबे ज़मज़म जो उनको नजर आता है कि हाँ यहाँ पे चश्मा है। तो वो देखते हैं कि इसकी मालिक कौन है। वो बीबी हाजरा से कहते हैं कि हमें यहाँ पे आप रहने दे, तो इस बात पे कि ठीक है तुम यहाँ पे रहोगे, खाने पीने का तुम बंदोबस्त मेरा करोगे, या जो भी उनका आपस की डील होती है, लेकिन पानी की मालिकन जो है वो मैं ही होंगी, मतलब वो आप लोग इसके मालिक नहीं होंगे। तो इस बात पे वो एग्री हो गए कि ठीक है। अब वो वहां पे कबीला जुरहम आ जाता है, तो उनको एक खानदान भी मिल जाता है। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान जो थी ना वो अरबी नहीं थी, राइट। वो बिकॉज कबीला जुरहम वाले जो थे ना वो अरबी बोलते थे, तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उन्हीं से अरबी सीखी थी और उन्हीं के तौर तरीकों। जैसे फॉर एग्जांपल कोई अमेरिका आता है, कुछ सालों के बाद वो यही लैंग्वेज बोलना शुरू हो जाता है, और अल्लाह माफ करे वो तो फिर हुलिया भी वैसे हो जाता ना। तो वही उधर भी ये था कि उन्होंने, वो तो अच्छे वाला हाल था ना, तो वो फिर उसी तरह से अरबी कहलाना शुरू हो गए थे। हालांकि इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो अरबी नहीं थे। अच्छा, अब ये कबीला जो है वो वहां पे रहता है। इसी कबीले में हजरत इस्माइल की शादी भी होती है। अब मैं यहाँ पे आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम बात करें ना शिर्क की, तो हमारे ज़हन में आता है अच्छा ये बुत कौन थे, कौन लाया था, कहाँ से आ गए थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नबी आ रहे थे तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे थे, फिर क्यों इस तरह से लड़ाई हो रही थी। तो आपको जब तक थोड़ी सी हिस्ट्री, मैं कोशिश कर रही हूँ कि उसको छोटा करके आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूं कि क्या होता था उस जमाने में, ताकि, क्योंकि देखिए अगर आपको अपनी हिस्ट्री नहीं ना पता होगी तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे किसी की याददाश्त खत्म हो जाए और उसको पता ही नहीं मैं कौन हूं।
آپ کو یہ تو پتا ہے کہ میری ابھی کی زندگی میں کون ہوں، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسان کیا تھا، کیسے ہوا، کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات آئے، تو بہت مزہ آتا ہے. یو جسٹ لو اٹ کہ او مائی گاڈ، اچھا اس وقت ایسے ہوا تھا، پھر کیا ہوا تھا، کیسے اسلام آیا، پھر آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. تو آج ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. اب قبیلہ جرہم جو ہے ان کی شادی وہاں پہ ہوتی ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور قبیلہ وہاں پہ آتا ہے، خزایا، بنو خزایا کے نام سے. وہ اس کے اوپر حملہ کرتا ہے. اس کے بعد وہ وہاں پہ حکومت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بنو خزایا جو تھے نا، یہ کوئی مطلب کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یوزلی لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، تو ان کی ایک بیٹی تھی اور 12 بیٹے تھے. لیکن وہ اتنے ابھی ایسے نہیں تھے کہ حکومت ان کے پاس جاتی، کیونکہ جو اس کے بعد قبیلہ جرہم تھا وہ کہہ رہا تھا. بنو خزایا جو تھا نا، اس نے 310 سال اس کے بعد حکومت کی. تو جب جرہم قبیلہ گیا نا، تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ اچھا آب زمزم تو چشمہ نکلا تھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے ان کو خواب میں کون سا چشمہ دکھایا گیا تھا جو انہوں نے کھودا تھا پھر نکلا تھا. تو یہ جرہم قبیلہ جب نکلا ہے وہاں سے، تو اس نے پورا وہ جو آب زمزم کا چشمہ تھا وہ، اور جو حجر اسود ہے وہ اس نے چھپا دیا بالکل بند کر کے اوپر سے، کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں پہ کوئی چشمہ بھی تھا. تو وہ پورا قبیلہ وہاں سے موو کر گیا. اب اس کے بعد یہ جا کے آگے بات نکلے گی تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب کیا تھا کہ جو قبیلہ بنو خزایا تھے نا، انہوں نے 310 سال وہاں پہ حکومت کی. ان کے اندر ایک آدمی تھا جس کا نام عمر بن لوہی تھا. وہ دینی لحاظ سے لوگ اس کو بڑی عزت دیتے تھے، بڑے احترام کرتے تھے کہ بڑا نیک بندہ ہے، اس کی بات اس لحاظ سے بہت مانی جاتی تھی. اس نے اپنا ایک نام بھی بہت اچھا بنا لیا ہوا تھا. وہ جب شام میں ایک دفعہ تجارت کے لیے گیا، وہاں پہ اس نے یہ دیکھا کہ لوگ بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پوجا کر رہے ہیں. اس نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو بت ہے نا، یہ ہمارے نیک لوگ ہوتے ہیں، ہم نے ان کو یہ مطلب فوت ہو گئے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے جو نیک لوگ تھے نا، ان کی وہ چھبی بناتے تھے، اور اس طرح سے بتوں کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو بیسیکلی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان کو اپنا آپ فوکس کرنے کے لیے ہم ان کو سامنے رکھتے ہیں. اور یہ کیونکہ نیک لوگ ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، ہمارا جو رب ہے نا، اس سے دعا کرتے ہیں، مطلب اس کا ہماری سفارش کرتے ہیں، اور وہاں پہ جب ہماری سفارش کرتے ہیں تو ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. اب آپ نے یہ غور کرنا ہے، کیونکہ شرک سے بچنے کے لیے ہمیں اس کی ڈیپتھ پتہ ہونی چاہیے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور کیا ہم کر سکتے ہیں. کہ کیوں بتوں کی پوجا کرتے تھے؟ کہ یہ کہتے تھے، وسیلہ بناتے تھے اللہ اور اپنے ان کے بت تھے ان کے درمیان، کہ یہ اللہ سے مانگیں گے، ٹھیک ہے. اب جب یہ مانگیں گے تو پھر کیا ہوتا تھا کہ پھر ان سے وہ ڈرتے تھے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو پھر ہماری تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، پھر ہمارے برے حالات آ جائیں گے. پھر کیا ہوتا تھا کہ جو ان کے مندر بنائے جاتے تھے، جہاں پہ ان کو رکھا جاتا تھا، وہاں پہ مجاور بیٹھتے تھے. اب وہ جو چڑھاوے چڑھاتے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے، اب اتنا پیسہ پھر پراپر ایک بزنس کی طرح بن گیا. سونے چاندی آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، یہ پراپر ایک ابھی بھی اگر آپ غور کریں گے نا، کیونکہ بہت سے لفظ میں نہیں بولوں گی، وہ آپ کو خود ہی سے اندازہ لگانا پڑے گا، کیونکہ پھر بہت فرق لیول پہ بات چلی جاتی ہے. آج بھی آپ غور کریں گے نا تو یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ بیسیکلی یہ بزنس بن گیا، یہ بڑا مافیا ہے، بہت بڑا. یہاں پہ ایک دفعہ بلکہ میں نے بغیر وہ ہوتا ہے نا کہ ایسی بات کر دی تھی، تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ او مائی گاڈ، لوگ کس لیول پہ اس بات کو لے کے جاتے ہیں. اور ابراہیم کی سٹوری ایگزیکٹلی آپ کو نظر آئے گی کہ وہی میسج آج بھی آپ کو لگے گا کہ اسی طرح سے لوگ آپ کو دھکے دیں گے، اسی طرح سے لوگ آپ کو پیچھے ہٹائیں گے، اسی طرح سے لوگ آپ کو ڈرائیں گے بھی کہ دیکھو تم ایسی بات کر رہی ہو، تمہیں ان کی مار پڑے گی، ان قبر والوں کی مار پڑے گی، ان پیروں کی مار پڑے گی، ان کی مار پڑے گی، تم اگر ایسے کر رہی ہو تو ہمیں اسی طرح سے بالکل وہی معاملہ ہے. اب کیا تھا کہ جو وہ عمر بن لوہی تھا، وہ اس کو جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہم کر رہے ہیں، تو اس کو لگا کہ یہ تو بڑا اچھی بات ہے. تو وہ پہلا بت جو خانہ کعبہ پہ آ کے اس نے اس کی چھت پہ لگایا تھا، اس کا بال کے نام سے تھا. تو اب وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا جب ان کو، کیونکہ وہ بڑا نیک اور اسرا والا بندہ بنا ہوا تھا، لوگ اس کی عزت بھی کرتے تھے.
तो उन्होंने सोचा कि अगर ये कह रहा है, जैसे आज हमारे आलिम दीन है, अगर कोई अच्छा आलिम दीन है, अगर कोई ऐसी बात करता है तो आप कहेंगे कि हाँ अगर वो कह रहा तो ठीक ही कह रहा होगा, राइट। अब क्या हुआ कि पहला बुत आया ना, अब लोगों ने उसी तरह से इबादत मीन्स के उसको देख के उससे दुआएं करना शुरू कर दी। अब क्या था, ये तो हज तक होता था ना, उस जमाने में भी लोग दूर दूर से जो भी मुसलमान होते थे, क्योंकि मुसलमान मैं उनको कहती हूँ कि जिस वक्त का जो रिलीजन था ना वो मुसलमान ही थे लोग, तो वो आते थे जब हज करने के लिए, तो तवाफ करते थे, तो वो पूछते थे कि वो ये क्या, क्योंकि देखिए हज अभी भी आप ये जरा सोचें कि हर साल तो कोई हज के लिए नहीं जाता ना, हर दफा डिफरेंट लोग जाते हैं। अब जो नए लोग आए उन्होंने पूछा कि ये क्या, तो उन्होंने कहा जी इसको फोकस होके इबादत करने के लिए इसको हम सामने रखते हैं, ये नेक लोग हैं, ये अल्लाह से मांगेंगे हमारी दुआएं पूरी हो जाती हैं, तो इसलिए इनको हमने सामने रखना है। तो वो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप हमें भी कोई इसका पीस वीस दे दे छोटा सा, मतलब ऐसा बुत दें ताकि हम इनको साथ ले जाएं, हम